بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے سیاسی احکام کے ضمن میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسلمان اپنے حکمرانوں کے خلاف بغاوت کر سکتے ہیں؟ اور اس ضمن میں چونکہ مختلف آراء پائی جاتی ہیں تو یہ ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کا اور دین کا جو صحیح نقطہ نظر ہے اس معاملے میں وہ جان لیں۔ یہ بات درست ہے کہ مسلمان جو ہیں اگر وہ چاہیں تو وہ اپنے جو حکمران ان کے خلاف بغاوت کر سکتے ہیں، البتہ ایسی کچھ شرائط ہیں۔ اس سے پہلے کہ یہ شرائط بیان ہو، یہ بات تمہید ہی میں واضح رہنی چاہیے کہ بغاوت کبھی واجب نہیں ہوتی، کبھی فرض نہیں ہوتی، یہ جائز ہوتی ہے۔ اور اس کی بھی دو قسمیں ہو سکتی ہیں۔ ایک قسم تو یہ ہے کہ پیسفل طریقوں سے جو لوگ ہیں وہ اپنے حکمرانوں کی اطاعت کو یعنی ان کے حکم کو ماننا چھوڑ دیں، ان کی اطاعت نہ کریں۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ وہ باقاعدہ طور پہ ملیٹنٹ طریقے سے یعنی باقاعدہ ہتھیار اٹھا کے بغاوت کریں۔ تو یہ دونوں قسمیں بغاوت کی ہو سکتی ہیں، اور ان دونوں کے بارے میں بڑی کڑی شرائط ہیں جو کہ شریعت میں بیان ہوئی ہیں۔ اگر ہم پہلی قسم کی بغاوت کو لیں، یعنی یہ وہ بغاوت ہے کہ جس میں پیسفل طریقے سے ایجیٹیشن کی جاتی ہے اور جو سٹیزنز ہیں، جو شہری ہیں، وہ ریاست کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، اور اگر پرسیکیوشن ہوتی ہے تو اس کو سہتے ہیں۔ اس کے لیے جو شرائط ہیں وہ یہ تین ہیں جو بہت بنیادی ہیں اور جو شریعت میں بیان ہوئی ہیں۔ اس میں سب سے پہلی وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف اشارہ کیا اور یہ کہا کہ الا ان تروها کفرا بواح، یعنی تم اپنے حکمرانوں کی طرف سے کھلا کفر دیکھ لو۔ کھلا کفر کا مطلب یہ ہے کوئی تعویل کی گنجائش نہیں ہے، کوئی انٹرپریٹیشن کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ بالکل آؤٹ رائٹ طریقے سے وہ انکار کر رہے ہیں دین کے کسی صریح حکم کا، تو یہ کھلا کفر ہے۔ اور یہ خود قرآن مجید کی اس آیت پر بیسڈ ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یعنی آپ اپنے حکمرانوں کی اطاعت کریں جب تک کہ وہ منکم یعنی آپ میں سے ہیں۔ گویا کہ جب وہ کھلا کفر کا ارتکاب کرتے ہیں تو منکم کی جو شرط اس آیت میں لگی ہوئی ہے، یعنی وہ آپ میں سے جو حکمران ہیں وہ گویا کہ آپ میں سے رہتے ہی نہیں ہیں، اور گویا کہ وہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں اس معاملے میں۔ دوسری شرط جو ضروری ہے اس معاملے میں وہ یہ ہے کہ جو حکومت ہے وہ استبدادی نہ ہو، ڈسپوٹک نہ ہو، یعنی کہ رائے کے ذریعے سے آپ کے پاس کوئی امکان نہ ہو کہ آپ رائے کے ذریعے سے حکومت کو تبدیل کر سکیں۔ اگر حکومت استبدادی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ سارا معاملہ ہوگا۔ اگر حکومت استبدادی نہیں ہے بلکہ جمہوری ہے تو پھر بغاوت کرنے کا کوئی امکان اس لیے نہیں ہے، کوئی پاسبلٹی اس لیے نہیں ہے کہ آپ جمہوری طریقوں سے یعنی رائے کے ذریعے سے اپنی بات کو انفلوئنس کر سکتے ہیں، لوگوں کو اپنے حق میں کنونس کر سکتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ اگر آپ اکثریت میں آ جاتے ہیں تو حکومت کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ گویا کہ بغاوت کی دوسری شرط یہ ہے کہ حکومت استبدادی ہو، حکومت ڈسپوٹک ہو، اس کو رائے کی بنیاد پہ تبدیل نہ کیا جا سکتا ہو۔ اور تیسری شرط جو اس سلسلے میں ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی اس بغاوت کو لیڈ کرے گا اس کو پھر اکثریت میں ہونا چاہیے۔ اور یہ دوسری اور تیسری شرط دونوں ہی کی بنیاد قرآن مجید کی اس آیت میں ہے کہ امرہم شورا بینہم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کا نظام ان کے مشورے پر مبنی ہے۔ گویا دوسری شرط جس کو میں نے بیان کیا ہے اس طور سے کہ حکومت اگر استبدادی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ رائے سے اپنے نظام کو تبدیل نہیں کر سکتے، اور امرہم شورا بینہم کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے۔ اور خود امرہم شورا بینہم ہی کا تقاضا ہے کہ اگر حکمران اکثریت میں ہیں تو پھر اسی کو چونکہ وہ سپورٹ انجوائے کرتا ہے میجورٹی کا، تو اسی کو پھر اس کا حق ہے کہ وہ رہے اپنی حکومت میں۔ تاہم اگر کسی اور کے پاس یہ اکثریت چلی جاتی ہے جیسے کہ ہم نے کہا، تو پھر یہ اس کا اپنا ایک حق ہو جاتا ہے کہ وہ پھر اپنے پرانے رولر کو ریپلیس کرے۔ گویا یہ وہ تین شرائط ہیں کہ اگر آپ نے پیسفل طریقے سے حکومت کو تبدیل کرنا ہے تو ان کو میٹ ہونا چاہیے۔ میں ان کو دوبارہ آپ کے سامنے گنے دیتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ کفر بواح کا ارتکاب کرے آپ کے حکمران جو ہیں، یعنی کوئی کھلا کفر ان سے سرزد ہو۔ دوسرا یہ کہ حکومت جو ہے وہ استبدادی ہو، رائے کے طور پہ یا رائے کے ذریعے سے اس کو آپ تبدیل نہ کر سکتے ہوں۔ اور تیسرا یہ کہ وہ شخص جو ہے اس موومنٹ کو لیڈ کرے بغاوت کی جس کو اکثریت کی تائید حاصل ہے۔ گویا کہ پھر اگر یہ تین شرطیں پوری ہو جاتی ہیں تو پھر پیسفل طریقے سے بغاوت کی جا سکتی ہے اور حکمرانوں کی اطاعت کا انکار کیا جا سکتا ہے۔ اس میں جو دوسری قسم ہے بغاوت کی جس میں آپ ہتھیار اٹھاتے ہیں، وہ اس میں بھی یہ تینوں شرائط تو ویسی کی ویسے ہی رہیں گی۔ ایک چوتھی شرائط ہے جو ایڈ ہو جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ چونکہ اس میں آپ نے ہتھیار اٹھانے ہیں، چونکہ آپ نے اس میں ملیٹنٹ طریقہ اختیار کرنا ہے، تو پھر جہاد کی وہ شرط پوری ہونی چاہیے جو ہر حال میں شریعت میں بیان ہوئی ہے کہ اس کو پورا کیا جائے، اور وہ یہ ہے کہ جو باغی ہیں وہ کسی آزاد علاقے میں اپنی حکومت کو اسٹیبلش کریں، اور وہ باقاعدہ طور پہ ایک حکومت کو اسٹیبلش کریں، اور پھر وہاں سے اس ملیٹنسی کا آغاز کریں، اور وہاں سے پھر اس آپ کہہ لیجیے کہ مسلح جدوجہد کا آغاز کریں۔ گویا کہ دوسری کیس میں اگر آپ نے بغاوت کی دوسری قسم اختیار کرنی ہے جس میں مسلح جدوجہد ہے جو آپ اڈاپٹ کریں، تو پھر وہ جو پہلی تین شرائط ہیں وہ جوں کی توں رہیں گی۔ اس میں یہ چوتھی شرط ایڈ ہو جائے گی کہ ضروری ہے کہ جو لوگ بغاوت کریں وہ پھر ایک آزاد علاقے میں اپنی حکومت کو قائم کریں، اور پھر وہاں سے اس مسلح بغاوت کا وہ آغاز کریں، اور جو انہوں نے حملہ کرنا ہے وہ حملہ کریں۔ یہ وہ بنیادی دو قسمیں ہیں بغاوت کی میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور یہ بھی بتایا کہ ان دونوں قسموں کی جو شرائط ہیں وہ کیا ہیں۔ میں ایک بار پھر یہ دہرا دوں کہ بغاوت کبھی بھی واجب نہیں ہوتی، کبھی بھی فرض نہیں ہوتی، یہ جائز ہوتی ہے، اور میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ ان دو قسموں کی بغاوت کی اگر آپ کے سامنے ہوں
ان کی اپنی الگ الگ شرائط ہیں، ان شرائط کو ہر حال میں پورا ہونا ضروری ہے اگر یہ مسلمانوں نے اقدام کرنا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔